اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اس سے پہلے آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ایمان والوں کی محبت ہر حال میں برقرار رہتی ہے، چاہے مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو یا آرام کی زندگی بسر کر رہا ہو۔ ایک ایمان والا ہر حال میں اللہ ہی پر مکمل اعتبار کرتا ہے اور مکمل بھروسہ کرتا ہے، برخلاف ان لوگوں کے جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اور ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا گیا۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب آرام کا اور عیش اور مستی کا زمانہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب ان پر مصیبت کا زمانہ آتا ہے اور پریشانی ان کو جھیلنی پڑتی ہے تو وہ لوگ ایسے موقع پر اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ جب یہ لوگ دریا کا سفر کرتے ہیں اور دریا میں طوفان آ جاتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے، تو یہ لوگ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلا دیتا ہے اور مصیبت سے ان کو چھٹکارا دلا دیتا ہے، پھر یہ لوگ اللہ کے علاوہ کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کو پوجنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ ان آیتوں کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کو حلال مت کرو، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں پاکیزہ چیزیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں، حلال چیزیں بنائی ہیں، تم ان کو کھاؤ پیو۔ اگر وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو کھانا جائز ہے، درست ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن اس بندے نے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ مثال کے طور پر جتنی بھی رسومات ہیں، رسم و رواج ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو اپنے اوپر ایسا لاگو کر دیا اور ایسا اپنے اوپر مسلط کر دیا کہ ان کے بغیر ہماری زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حلال نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے ایسا حلال کیا کہ ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرتی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تو یہ انسان اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے
اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یہ اپنے اوپر ان کو حلال کر دیتا ہے اور ان کو حلال سمجھتا ہے۔ بعض لوگ ماہ سفر میں، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ سفر میں محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ کو اچھا نہیں سمجھتے، بہت ساری تقریبات نہیں کرتے۔ ذی قعدہ کا مہینہ گیا تھا ابھی، جس کو خالی کا چاند کہتے ہیں، اب اس میں کوئی پروگرام نہیں کریں گے اور اس کو شریعت کا جز سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام دنوں میں نکاح کو، شادی کو اور نکاح جیسی اہم سنت کو ادا کرنے کا پورے سال حکم دیا ہے، جب بھی موقع ہو جب ہی کر لیا جائے۔ لیکن ہم لوگ ان کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر دیتے ہیں کہ ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ واقعہ بڑی تفصیل سے ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ شہد کا استعمال حلال ہے، اپنے اوپر حرام کر دیا تو نبی کو تنبیہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، یہ دھیان رکھنا۔ یہاں جو انہوں نے یہ بات کہی تھی، کسی واقعے کے پیش نظر یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو تنبیہ کر دی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ حلال ہے، آپ نے اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا۔ ہم کتنی ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ ایک مثال اور ذہن میں آ گئی، رشتہ داری میں مثلا ماموں کی بہن ہے، ماموں کی لڑکی ہے، چچا زاد بہن ہے، ماموں زاد ہے، پھوپھی زاد ہے۔ بعض علاقوں میں بعض لوگ آپس میں رشتہ کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور ہمارے علاقوں میں اتنا تو ہے کہ ماموں کی لے لیں گے لیکن ماموں کو دیں گے نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، عام طور سے ایسا ہی ہے۔ ماموں کی لڑکی آ تو جائے گی ہمارے گھر میں، لیکن ماموں کے گھر میں ہماری بہن چلی جائے، یہ تو الٹا ہو گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا جس گھر سے ایک لڑکی آ گئی اس گھر میں لڑکا بھی ہے، ساری خوبیاں ہیں، ہمارے گھر میں لڑکی ہے، دونوں کا جوڑ بیٹھا ہوا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر نکاح نہیں ہوتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گھر سے تو ہم نے بچی لے لی، ہم اس گھر میں بچی کیوں دیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ابھی جوڑ نہیں بیٹھ رہا، یا ہم بس ہمارے پاس رشتے بہت ہیں، وہ الگ مسئلہ، لیکن صرف اس وجہ سے منع کرنا کہ یہ تو غلط ہو جائے گا، غلط نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، سب کو معلوم ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ آپ کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، نہ ہو تو اب معلوم ہو جانا چاہیے۔ آپ کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں، کس کے نکاح میں ہیں؟ حضرت علی کے نکاح میں ہیں۔ رشتے میں کون لگے؟ چاچا، رشتے میں چاچا لگے، لیکن سگے نہیں۔ سگے چاچا سے، سگے ماما سے نکاح حرام، لیکن دور کا کوئی چاچا لگ رہا ہے، گاؤں کا ہے، شہر کا ہے۔ ہمارے بچپن میں، اور آپ تو سبھی مجھ سے بڑے ہیں الحمدللہ، گاؤں میں کوئی اگر اپنی نانی کے گھر کوئی جائے، تمام گاؤں والے اس کو، جو تھوڑے بڑے ہیں، اپنا بھانجا سمجھتے تھے پہلے،
اب تو گھر کا ہی نہیں سمجھتا۔ اور ایسی ہی محبت دیا کرتے تھے کہ بھی کس کا لڑکا؟ فلاں کا لڑکا، ہماری بہن کا لڑکا ہے، ہمارا بھانجا ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے اللہ کے نبی کے پاس پلے بڑے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس لیے ان رسم و رواج کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہی ختم نہ کریں گے تو دوسری کوئی مخلوق نہیں آنے کی۔ یہ قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے۔ چونکہ ہم قرآن کریم کا پیغام سننے کو آتے ہیں، اور صرف سننے کو نہیں، عمل کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے جتنی بھی رسومات ہیں، جتنی بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں، جن چیزوں کو ہم نے حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر، حالانکہ وہ حلال ہیں، چاہے وہ کھانے سے تعلق ہو، چاہے وہ ہماری رسم و رواج کے تعلق سے ہو، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور آگے اسی بات کو اور وضاحت سے سمجھایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم لوگ شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور تم شیطان کی پیروی مت کرو۔ یہ رسم و رواج پر چلنا یہی تو شیطان کا کام ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا، اسے معلوم ہے۔ اب اس کی کوشش یہ ہے کہ میں اکیلا نہ جاؤں، سب کو لے کر جاؤں۔ یا تو وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے گھر میں ہمیں بھی لے جانا چاہ رہا ہے، ہم تو اسے محبت ہی کہیں گے کہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ ہمارے لیے پسند کر رہا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ منافق نہیں ہے جس کو ہم آستین کا سانپ کہہ دیتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ تو کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں کبھی اچھی بات نہیں بتائے گا، وہ تمہیں ہمیشہ گمراہی تک پہنچائے گا۔ اور جب ہم قیامت میں جو جہنم میں جانے والے حضرات ہوں گے، ایمان ہوگا لیکن اعمال کی بنیاد پر کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، وہ اس وقت ان لوگوں کو کوسیں گے جن کی بات مانتے تھے، جن کے بہکائے میں آ کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اللہ کو ناراض کر لیا، رسول کو ناراض کر لیا۔ یہی تو ہوتا ہے کہ اگر میں یہ رسم نہیں کروں گا تو میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ ناراض ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، رسول ناراض ہو گیا کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا بھائی جو میرے پڑوس میں رہتا وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا حقیقی بھائی میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا رہے کوئی بات نہیں۔ اس لیے شیطان کے شیطان ہمیں اس طریقے سے بہکاتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ نہیں چلاتا، وہ ذہن میں بات ڈالتا ہے اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بلا شبہ شیطان تم کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جو تم جانتے نہیں۔ کیسے؟ جب کسی چیز کو ہم جائز سمجھیں گے، اس کو ہم کریں گے اچھا سمجھ کر، تو گویا کہ ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ شریعت کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ نے حکم دیا نہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات لگا رہے ہیں اپنے عمل سے، اور اگر کوئی زبان کو بھی استعمال کر لے کہ بھی یہ تو کرنا چاہیے، ہم بہت ساری رسموں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے، پہلے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، ہمارے بڑوں کے زمانے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، تو ہم یہ کام کیسے چھوڑ دیں؟ اگلی آیت میں اسی کو بتایا کہ بڑوں کی بات جب ماننی چاہیے جب شریعت کے مطابق ہو، اگر بڑے ہی بے عقل ہو جائیں اب ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔
قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ جو شریعت کے خلاف بات کرے چاہے وہ ہمارا کتنا ہی بڑا ہو وہ بے عقل ہے، وہ گمراہ ہے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننی چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی نازل کردہ باتوں کی اتباع کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ لوگ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ان چیزوں کی کہ جن چیزوں پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جو ہمارے بڑوں نے کیا ہم تو وہ کریں گے۔ یہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ جب ان کو اچھی بات بتائی جاتی ہے، کوئی عالم دین کوئی کتاب و سنت کی بات بتاتا ہے، اب دل کو نہیں لگ رہی بس، تو اس وجہ سے نہیں مانے گا اور کہہ دے گا کہ نہیں یہ تو ہمارے گھروں میں پہلے سے ہوتا رہا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کسی چیز کی عقل نہ رکھتے ہوں، کسی چیز کو سمجھتے نہ ہو، اور وہ لوگ سیدھی راہ پر بھی نہ ہوں، تب بھی یہ لوگ ان کی بات مانیں گے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، یہی بات آتی ہے سامنے کہ یہ مسئلہ تو آج ہی سنا ہے، زندگی گزر گئی، ارے تم نے سنا ہی کیا ہے، سنتے تو پہلے سن لیتے، چونکہ یہ مسئلہ 1400 سال پرانا ہے۔ اگر کسی نے نہ سنا تو اس میں نہ تو مسئلے کی غلطی اور نہ ہی مسئلہ بتانے والے کی غلطی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، بھئی جب پوچھو گے جبھی تو بتائیں گے، ہمیں کیا پتہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اپنے آباء و اجداد کی بات جب مانیں گے جب دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد صحیح راستے پر تھے۔ دوسری بات، جو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آج میں نام لے دیتا ہوں، پڑوس ملک میں کئی سارے ہیں، ایک تو مرزا علی ہے، انجینئر مرزا علی، اس کے عقائد اتنے خراب ہیں کہ اگر کوئی اس کو فالو کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کا ایمان گیا۔ صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو گالیاں بھی دے دیتا ہے یہ، اور ہمارا مسلمان طبقہ یوٹیوب پہ اس کو بہت دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے مرزا قادیانی ہے، اس نے نبوت کا ہی دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، اور ہو سکتا کچھ دنوں کے بعد یہ مرزا علی بھی کر دے دعویٰ، جیسی اس کی محنت ہو رہی ہے۔ اس کے یوٹیوب پر تقریباً 35 لاکھ سبسکرائبر ہیں، تو کتنوں کو پیغام پہنچا رہا ہے؟ 35 لاکھ کو پیغام پہنچا رہا ہے، اور اگر 10 لاکھ بھی اس کی بات مان رہے ہیں تو ایمان گیا ان کا۔ ایسی آج کل فتنہ چل رہا ہے بہت زیادہ شکیلیت کا، یہ کہتا میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، اور اب اس نے یوں کہنا شروع کر دیا میں نبی بھی ہوں۔ اس لیے میرا آج کل جو جمعے میں بات چل رہی ہیں وہ اسی ٹاپک پر چل رہی ہے، تاکہ ہمیں جانکاری ملے کہ ہمارے عقائد کیا کیا ہونے چاہیے۔ آج کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات چل رہی ہے، چونکہ یہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا ہے، شکیل کے باپ کا نام ہے حنیف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے کوئی؟ بتاؤ، نہیں، وہ کہتا میں عیسیٰ بھی ہوں، اور وہ پیدا ہوا دربھنگا میں، بہار کا ایک ضلع ہے، وہاں پیدا ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، ان پر ابھی موت ہی نہیں آئی۔ ایک فرقہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مر گئے، قرآن کریم تو کہہ رہا ہے عیسیٰ مرے نہیں، عیسیٰ کو ہم نے اٹھایا ہے، زندہ اٹھایا ہے، لیکن یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ عیسیٰ کو موت آ گئی۔ قرآن کریم کہہ رہا وما قتلوہ وما صلبوہ، ان کو یہودیوں نے نہ تو مارا اور نہ ہی سولی دی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مار دیا، تو عقیدہ خراب ہوا نہیں ہوا؟ اس لیے آپ لوگ
اپنے عقائد کے بارے میں بہت فکر مند رہیں، خود بھی رہیں، دوسروں کو بھی فکر مند کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جو آگ ہمارے پڑوس میں لگ رہی ہے کل کو ہمارے گھر میں لگ جائے، اور لگنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اگر آدمی بجھانے کے اسباب مہیا نہ کرے تو آگ تو چلتی رہتی ہے، وہ رکتی نہیں پھر، جبکہ اس کو دکھائی دے کہ ہاں یہاں بھی پہنچ سکتی ہوں میں، یہاں بھی رکاوٹ کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اور ان لوگوں کی محنت انہی ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جن کو تھوڑی سی یا تو قرآن و حدیث سے محبت ہو، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ حدیث کے نام پر بہک جائیں گے یہ۔ اب اپنی طرف سے کوئی بات بتائی، کہا بھئی یہ تو حدیث میں ہے کہ ایک نبی آئے گا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نبی آئے گا نہیں آئے گا، تو ہم اس کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے؟ ہم مان لیں گے چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں۔ وہ اس طریقے کا پیغام پہنچائے گا۔ اس میں ایک گوہر شاہی ہے، یہ اس کو مرے ہوئے بھی کم سے کم 85 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے جو لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بہت تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ شکیل بن حنیف جو ہے یہ اس نے پہلے دلی میں محنت کی تھی۔ اچھا اس کی ایک بات اور بتا دوں، اس نے اپنا وقار بنانے کے لیے، دیکھو میری بات ذرا توجہ سننا، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ توجہ سے بات سنی نہیں جاتی اور پھر اس کو مخالف انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ امام صاحب تو آج جماعت کے خلاف بول گئے۔ ارے میرا سال لگا ہوا ہے، میں جماعت کے خلاف کیوں بولوں گا؟ چونکہ میں اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں کہ اس نے اپنا وقار بنانے کے لیے، اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے جماعت میں وقت لگایا، مرکز میں رہا۔ یہ کون؟ شکیل۔ جب اس نے دیکھا میرا مقام بن گیا، اب اس نے تھوڑی تھوڑی الٹی سیدھی باتیں کری، تو وہاں دلی میں ہی جب یہ رہ رہا تھا تو جو جماعت کے صحیح ساتھی تھے انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو سمجھایا اور تنبیہ کی، تو اس نے توبہ وغیرہ کر لی ظاہری طور پر اور کہا ٹھیک ہے اب نہیں کروں گا ایسی باتیں۔ پھر یہ وہاں سے چلا ہی گیا۔ اب یہ مہاراشٹر میں ایک ضلع ہے اورنگ آباد، وہاں یہ اندرونی خانے چھپا رہتا ہے، کسی سے ملتا نہیں، اس کے کارندے چاروں طرف پھرے ہوئے ہیں، ٹوپی میں، لباس میں، داڑھی میں، کرتے پجامے میں ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا آسانی سے، اور وہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ پورا ایمان لے آتا ہے شکیل پر، پھر اس کو اورنگ آباد لے جاتے ہیں اور وہ اس سے ملاقات کر کے اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ کسی عالم سے نہیں ملتا۔ آپ اگر اس سے یا اس کے کارندوں سے یہ کہیں گے ہمارے فلاں عالم سے مل لو، ہمیں تو وہی گائیڈ کر رہے ہیں، ہم تو ان کی بات مانیں گے، ذرا آپ ان سے بات کر لو، بھاگ جائیں گے فوراً۔ دیکھنے میں ہم جیسے لگیں گے، آپ جیسے لگیں گے، لباس بہت اچھا ہوگا، لیکن اندرونی خانہ کفر بھرا ہوا ہے۔ بعض کی کارگزاری تو یہ بھی آئی کہ انہوں نے بیچاروں نے وقت لگایا جماعت میں، سمجھ بوجھ آ گئی تھوڑی سی، اب دوسرے نے اس کا فائدہ اٹھا لیا، اب آ کر بتایا، چونکہ اسے پتا ہے جماعت میں وقت لگا کر آیا ہے تو اسے قرآن سے بھی محبت ہے اور حدیث سے بھی محبت ہے، اب اس کو حدیث اور قرآن کے نام پر بہکا دو۔ اور اس نے بتایا کہ قرآن میں تو ایسا آیا ہے، اور حدیثوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شکیل ہے وہ عیسیٰ ہے، مہدی ہے، یعنی وہ کہیں گے عیسیٰ آ چکے، مہدی کا ظہور ہو چکا، مہدی آ چکے۔ اچھا آ چکے، کہاں ہیں؟ اب اتنا تو پتہ ہی ہے حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب اتریں گے، اتنا تو اگر نہ بھی پتہ تو پھر بھی اس کے بہکانے میں آئے گا، اور اگر صرف اتنا ہی پتہ ہے، ان کی علامتوں کا پتہ نہیں، تو بھی آدمی بہک جائے گا، چونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ حدیث کی بات کر رہا، میں تو بات مانوں گا۔ اس لیے ہر ایک کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے، معتبر شخص کی بات مانے جس پر اعتماد ہو، اور اعتماد کرنے کے لیے جو رولز ہیں وہ ہیں سنت اور یعنی سنت۔ آپ یہ دیکھیں کہ سنتوں سے کتنا قریب ہے، ایسا تو نہیں کبھی نمازوں کے بھی لالے پڑھ رہے ہوں، اس کے نماز تو پڑھتا نہیں اور حدیث کی بات کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں یہ ایمان سے میں دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ سبھی حضرات اس کی فکر کریں، اور یہ جو درس ہوتا ہے قرآن کریم کا، اسی طریقے سے آج کل جمعے میں بھی بات چل رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کی تھی اس ہفتے، اور ابھی کئی ہفتے چلے گی، ابھی تو ان کی
پیدائش سے پہلے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے تک کی بات آئی ہے۔ اس ہفتے انشاءاللہ ان کے پیدا ہونے کی بات آ جائے گی، اور پیدا ہونے کے بعد کیا کیا احوال آئے ہیں وہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ جب ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، کوئی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائے گا تو ہم کہہ دیں گے ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو یہ سنا تھا، فوراً آپ تردید کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔